اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم صحت اور سلامتی کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پروردگار ہم سب کا آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین تصدق سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج بہت عرصے کے بعد بزم فیض کی طرف سے یہ محفل سجائی گئی، جس کی بنیاد میرے دادا امام الخطبہ عاشق رسول مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بزم کی بنیاد رکھی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تلاوت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فن خطابت میں ان کو نکھارا جائے، ان کو بنایا جائے۔ تو مدرسہ اسلامیہ رومیہ شاہی مسجد توتلا کے طلباء کے اصرار پر یہ آج محفل سجائی گئی تھی کہ انہیں بھی موقع دیا جائے تاکہ انہیں بھی بولنا آئے اور ملک کے مختلف شہروں میں جا کر دین مصطفی کی نوکری کر سکیں اور سچے خادم بن سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آج 5 سال بعد، 5 سے 6 سال بعد یہ محفل سجائی گئی، 7 سال کے بعد۔ تو ابھی وہ طلباء بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی حاضری دینی ہے، انہیں خوب تیار بھی کیا گیا۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہر شخص کے اس کی طبیعت میں، اس کے دل میں ایک جذبہ ڈالا جائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا بنائیں۔ تو بہت سے لوگوں کا اصرار ہے کہ خطاب بھی کیا جائے، تو میں نے سوچا پھر انشاءاللہ ایک اعلان کے ساتھ، ایک بھرپور تیاری کے ساتھ اس محفل کو ہم سجائیں گے۔ تو اب یہ چند لمحات ہیں، ان میں میں چند گزارشات کر کے تیری اجازت چاہتا ہوں۔ رمضان آ رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم بھی آ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کی طرف آ رہے ہیں؟ یاد رکھیں پروردگار کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ وہ ذات بڑی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آئے، ہم گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، سارے گھر کی صفائی کرتے ہیں، بستر کو ٹھیک کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام بھی کرتے ہیں،
بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے شور نہیں مچانا، اور خود بھی بہت مہذب انداز میں ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اگر مہمان آئے اور ہم اس کی عزت نہ کریں، دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس کی تکریم نہ کریں، اس کے کھانے پینے کا اہتمام نہ کریں، جگہ کو درست نہ کریں، اور اس کے سامنے پانی رکھ دیں اور کہیں خود پی لو، مہمان بیٹھا ہو ہم موبائل میں مصروف ہو جائیں، مہمان موجود ہو ہم بازاروں میں کپڑے خریدتے رہیں، تو گویا اس مہمان کی عزت اور قدر اگر ہم نہ کریں، اپنے ایمان سے بتائیں کیا مہمان وہ پھر آئے گا؟ بتائیں، وہ مہمان نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا کہ جب میری قدر ہی نہیں کی، میں مہمان تھا، میری مہمان نوازی بھی نہیں کی، وہ کبھی دوبارہ اس گھر میں نہیں جائے گا۔ تو صاحبان محبت، رب کی ذات کتنی کریم ہے۔ ہم 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 سال 50 سال کے ہو گئے، وہ رب اتنا رحیم اتنا کریم ہے، ہر سال وہ ہمیں وہ مہمان بھیجتا ہے، ہر سال وہ مہمان آتا ہے، لیکن جس طرح ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس طرح ہم قدر نہیں کر پاتے، لیکن وہ رب پھر بھی ہمیں موقع دیتا ہے، سانسیں دے رہا ہے کہ شاید اس بار رمضان اپنے مہمان کو بھیجوں، میرا بندہ اس مہمان کی قدر کرے اور شاید وہ بخشا جائے۔ تو اس رمضان مبارک کو معلوم نہیں کہ شاید یہ رمضان ہمیں نصیب ہو جانا، جو رب ہمیں سانسیں دے رہا ہے، اگلے لمحے وہ سانس روک بھی سکتا ہے۔ ہمیں پروردگار صحت اور سلامتی کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو اس رمضان المبارک میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دو چیزیں، دو الفاظ ذہن نشین کر لیں، ایک عبادت اور دوسرا کردار۔ جہاں عبادت ہو، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، گیر و زاری کریں، آہ و بکا کریں، آنسو بہائیں، اس رب کو منائیں، سچے دل سے توبہ کریں، عبادات کریں، تسبیحات کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ تسبیح اور نماز تراویح ادا کریں۔ لیکن ان عبادات کے ساتھ ہمیں اپنے کردار کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ جب ہمارا کردار اچھا ہو جائے گا، ہمارا کردار بدل جائے گا، تو یہی مہمان جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے میری بہت قدر کی ہے، اس نے میری بہت زیادہ مہمان نوازی کی ہے، تو حضور علیہ السلام راضی ہو جائیں گے۔ جب حضور راضی ہو جائیں گے تو حضور کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو صاحبان محبت، عبادات کے ساتھ کردار کیا ہے؟ ایک شخص کے کانوں میں جب آذان کی آواز گونجتی ہے ماہ رمضان المبارک میں، وہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے، اس کے قدم میں اگر تیزی ہو تو اچھی بات ہے، وہ رب کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے اور تیز دوڑ رہا ہے۔ اگر اس کے قدموں میں تیزی ہے، مگر اس کے قدموں میں تیزی کے ساتھ ساتھ اگر اس کی زبان میں بھی تیزی ہے تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ قیام کرتا ہے رب کی بارگاہ میں،
رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں ظاہراً اپنے جسم کو تو جھکاتا ہے، مگر جسم کو جھکانے کے ساتھ ساتھ اس کا دل نہیں جھکتا۔ اس دل کے اندر اگر عاجزی نہیں آتی، انکساری نہیں آتی، پیار نہیں آتا، محبت نہیں آتی، انسانیت نہیں آتی، ہمدردی نہیں آتی، امن نہیں آتا، تو اس کی نماز ایک جسٹ ایکسرسائز ہے۔ اگر وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ اپنے جسم کو جھکاتا ہے تو اس جھکانے کے ساتھ اگر اپنے دل کو نہیں جھکاتا تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ۔ جو شخص سارا دن بھوکا رہتا ہے، روزے کے ساتھ رہتا ہے، اس کا پیٹ تو خالی ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، مگر اس کا دل تو بھرا ہوا ہے۔ اس دل میں بغض بھی ہے، اس دل میں لالچ بھی ہے، اس دل میں نفرت بھی ہے، اس دل میں حسد بھی ہے، اس دل میں تکبر بھی ہے، اس دل میں غضب بھی ہے۔ وہ سارا دن اپنے پیٹ کو خالی تو رکھتا ہے، مگر اس کا دل تو بھرا ہوا ہے، اس کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو گویا جو شخص اپنی زبان کو، جس کی زبان خشک رہتی ہے، وہ سارا دن روزے کی حالت میں ہے، پیاسا ہے، اس کی زبان خشک ہے، اس کے ہونٹ خشک ہے، لیکن وہ خشک زبان سے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ جس کا جسم جھکتا ہے مگر دل نہیں جھکتا، جس کے قدموں میں تیزی ہے مگر زبان کی تیزی ختم نہیں ہوتی، ایسا شخص خشک لبوں کے ساتھ، خشک زبان کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بظاہر قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے مگر تلاوت اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اللہ کا کلام اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ ایسی تلاوت کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیں، عبادات کے ساتھ جب تک ہمارا کردار بہتر نہ ہوگا تب تک یہ مہمان ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ تب راضی ہوگا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب تم والدین کی قدر کرو گے۔ عبادات کے ساتھ جب تم اپنے ماں باپ کی شان کو پہچانو گے، اپنے ماں باپ کے مقام کو مانو گے، اپنے ماں باپ کی شان کو سمجھو گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا، جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، کمزور ہوں، مگر جوان اولاد اپنے ماں باپ، بزرگ ماں باپ کو پائے مگر پھر بھی ان کی خدمت نہ کرے، ان کا خیال نہ کرے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے ہی نہیں۔ جو بزرگ ماں باپ کو پائے مگر پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، تو صاحبان محبت ماں باپ کی شان کو سمجھو۔ جہاں حقوق اللہ ادا کرتے ہو وہاں حقوق العباد میں پہلے والدین کا مقام تو دیکھو۔ حضور علیہ السلام جنت کی سیر فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، یہ جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے، یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کذالک البر، کذالک البر، ہاں یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے، یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے، جو تلاوت تو فیصلہ کرتا ہے مگر آواز اس کی دل تک پہنچتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خود رشتہ داروں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کی محفل میں تشریف فرما ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ دعا کی جائے، رب سے رب کی رحمت طلب کی جائے۔ اب جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس اٹھائے دعا مانگو، آپ نے ہاتھ مبارک نیچے کر لیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مجلس میں جو خونی رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہے وہ اٹھ کر باہر چلا جائے۔ یہ رمضان بتا رہا ہوں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ ایک جوان کھڑا ہوا، اٹھ کر باہر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوان تم کہاں گئے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خونی رشتے میں ایک خاتون تھی، میرا اس کے ساتھ خونی رشتہ تھا، ناراضگی چل رہی تھی، میں اس کے گھر گیا، اس سے معافی مانگی، وہ راضی ہو گئی، صلح نامہ ہو گیا، اس نے مجھے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام راضی ہو گئے، میرے آقا خوش ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رب کا رسول ہو کر، میں امام الانبیاء خاتم النبیین ہو کر، میں اس مجلس میں بیٹھ کر اگر رب سے مانگتا، رب کی دعا میری دعا ضرور قبول ہوتی، اس رب کی رحمتیں ضرور برستی، لیکن اس رب کی رحمتیں برسنے سے پہلے تم پر وہ واپس پلٹ جاتی، اس لیے کہ جہاں خونی رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہو وہاں پر رب کی رحمتیں کبھی نہیں برستی، وہاں رب کی رحمت کبھی نہیں اترتی۔ جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے، جو خونی رشتوں میں فساد پھیلاتا ہے، جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے، جوڑنے کے بجائے فرمایا اگر وہ جہاں بیٹھا ہو وہاں دعا بھی مانگی جائے تو رب کی رحمت نہیں برستی۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال کر۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ صورت ہر ایک شخص کو آتی ہے، بچوں کو آتی ہے، جوان کو آتی ہے، بزرگوں کو آتی ہے، ہر ایک کو یاد ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ اس صورت کے ہم نے ترجمہ کو پڑھا، نہ اس صورت کے ہم نے معنی کو سمجھا، نہ اس صورت کے ہم نے تفسیر کو پڑھا کہ یہ صورت کہتی کیا ہے، رب کا کلام کیا کہتا ہے۔ یہ صورت ہر ایک کو یاد ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ مولا وہ کون سا شخص ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ دین کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو یتیموں کا خیال نہیں کرتا، جو یتیموں کے سر پر کفالت کا ہاتھ نہیں رکھتا، جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرتا، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش نہیں آتا، اسے معاشرے میں ایک باعزت مقام نہیں دیتا، فرمایا جو نہیں کرتا وہ شخص دین کو جھٹلاتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نہ وہ کھانا کھلاتا ہے نہ کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو صاحبان محبت، اگر ہم نے رمضان کو پانا ہے، رمضان کو سمجھنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، تو ہمیں عبادات کے ساتھ ہمیں اپنے کردار کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج سمجھ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سبحان اللہ کی سنا، معلوم ہونا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ آج بہت عرصے کے بعد میرے والد گرامی خطیب پاکستان علامہ سید احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم بھی ہیں اور خونی رشتہ بھی ہے الحمدللہ، وہ محترم محمد فیاض امجد آبان صاحب تشریف لائے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی تمام تکالیف کو دور فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور میرے بائیں دائیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے والد گرامی کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ صاحبزادہ محمد وحید احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے، اللہ ان کا سایہ بھی اس خاندان پر صحت اور سلامتی کے ساتھ دیر کا محمود عام فرما، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ محمد عابد نذیر صاحب، رفیق صاحب، نادر شریف صاحب، الحاج ملک رفیق نواز بھٹا صاحب، تو گویا یہ شاہی مسجد توتلا کا یہ ممبر آپ کو صدا دیتا ہے، آپ کو اپیل کرتا ہے کہ اگر چاہتے ہو عبادات بھی مل جائے اور عبادات کے ساتھ کردار بھی بدل جائے تو پھر شاہی مسجد توتلا میں آؤ۔
آپ کو خدا سے بھی جوڑتا ہے، آپ کو خدا کے حبیب سے بھی جوڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی کردار کو بھی بناتا ہے۔ تو اگر اس رمضان کو پانا ہے تو اس رمضان میں اپنے اندر جو انا کا بت ہے، جو میں کا بت ہے نا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، نہیں، میں کہنے کا حق صرف اس رب العالمین کو ہے۔ اس میں کو مارے، اس میں کو ختم کرے، اس میں کو ختم کر کے جب آپ مٹ جائیں گے، آجی آئے گی، کساری آئے گی، پھر آپ کے من میں قطار پیدا ہوگی کہ کہیں جاؤ، کہیں مرکز علم میں جاؤ، وہاں خدا کی تعلیم کو بھی سنو، وہاں مصطفیٰ کے فرمان کو بھی سنو۔ آخری جملے عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں، ہم کوئی شے نہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ راؤ محمد اسلم صاحب، اللہ آپ کی محبتوں کو، وفاؤں کو سلامت رکھے۔ میں کوئی شے نہیں ہے، یہ آج پیغام لے کر اٹھو۔ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا رحیم ہے۔ میں کہنے کا حق صرف اس رب العالمین کو ہے۔ کس کو ہے؟ بولے نا کرامت صاحب، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، میں کہنے کا حق صرف اس رب العالمین کو ہے۔ وہ ہمیں کھلائے تو ہم کھاتے ہیں، وہ ہمیں پلائے تو ہم پیتے ہیں، وہ ہمیں اٹھائے تو ہم اٹھتے ہیں، وہ ہمیں سلائے تو ہم سوتے ہیں، وہ ہم سے ہماری جان لے لے، ہم سے ہماری صحت لے لے، ہم بیمار ہیں، وہ ہم سے ہماری جان لے لے، ہمارا نام بھی بدل جاتا ہے۔ اگر میرا نام غلام رسول ہے، پھر کوئی نہیں کہتا غلام رسول ہے، بیٹا بھی ہے، وہ بھی کہے گا میت ہے، جلدی اٹھاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ارے مرنے کے بعد تو ہمارا نام بھی اپنا نہ رہا۔ ارے جن کی خاطر تو مارا پھرتا تھا، جن کی خاطر تو لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتا تھا، جن کی خاطر تو حرام کماتا تھا، جن کی خاطر تو رب کو بھول بیٹھا، جن کی خاطر تو رب کے رسول کو بھول بیٹھا، جن کی خاطر تو دین اسلام کو بھول بیٹھا، کہاں گئے وہ تیرے جگری دوست؟ کہاں گئے وہ تیرے رشتہ دار؟ کہاں گئے وہ تیرے خونی رشتہ دار؟ کہاں گئے وہ تیرے ایسا آقا جو تجھ سے محبت کا راگ لاپتے تھے؟ وہ بھی کہیں گے کہ جلدی اٹھاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اے انسان، اگر تجھے اپنی ابتدا سمجھ آ جائے، اگر تجھے اپنا انجام سمجھ آ جائے، اگر تجھے اپنا اختتام سمجھ آ جائے، پھر تیرے من کے اندر جو میں ہے وہ میں مر جائے۔ اس میں کو اگر مارنا ہے، اس میں کو اگر مارنا ہے، جو من کے اندر تکبر اور غرور کی میں ہے، اس میں کو اگر مارنا ہے تو محبت مصطفیٰ میں مارو۔ اس میں کو اگر مارنا ہے تو ادب مصطفیٰ میں مارو۔ اس میں کو اگر مارنا ہے تو عظمت مصطفیٰ میں مارو۔ عزت اور بلندی اسی میں ہے، عزت اور بلندی کسی شے میں نہیں ہے۔ عزت اور بلندی، یہ یاد رکھنا، یہ شہری مسجد توطلہ کا منبر، یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، یہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کے دلوں کو پھر سے بیدار کر رہا ہے، آپ کے زمین کو پھر سے زندہ کر رہا ہے، اس لیے کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کر سکے۔ عزت اور بلندی کسی شے میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ عزت اور بلندی کسی شے میں، بولے نا، کسی شے میں نہیں ہے۔ عزت اور بلندی نہ عمارتوں میں ہے، نہ وزارتوں میں ہے۔ آج وزیر ہے، کل ٹھوکر لگنے کے بعد فقیر ہے۔ آج وزیر خارجہ ہے، ٹھوکر لگنے کے بعد مارا پھرتا ہے۔ عزت اور بلندی یاد رکھنے گا، نہ عمارتوں میں ہے، نہ وزارتوں میں ہے، نہ جائیدادوں میں ہے، نہ کوچیوں میں ہے، نہ بیعوں میں ہے، نہ فیکٹریوں میں ہے، نہ جھوٹی نمک اور نمائش میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ سلطنت میں ہے۔ پھر آپ پوچھیں عزت کس میں ہے؟ پوچھیں نا، عزت کس میں ہے؟ عزت
عزت اسی کے پاس ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین سے چوٹ گیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے جڑ گیا ہے، جس نے اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنا جینا، اپنا مرنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا ہو۔ آج صدیاں بیت گئی، پھر لوگ انہیں پیر مہر علی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج صدیاں بیت گئی، جنہوں نے اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنا جینا، مرنا ارے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا، پھر لوگ انہیں بابا فرید کے نام سے جانتے ہیں، پھر لوگ انہیں داتا گنج مشعلی حضوری کے نام سے جانتے ہیں، پھر لوگ انہیں غزالی زمان سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اپنا جینا مرنا اے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا ہو، پھر لوگ انہیں امام خطبہ عاشق رسول مولانا فیض رسول نظامی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آؤ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی پہلا جمعہ ہوگا، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں غفلت نہ کرنا۔ وہ رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مہمان کی اگر قدر نہ کرے تو وہ مہمان اس گھر میں دوبارہ نہیں جاتا۔ وہ رب کتنا کریم ہے، رحیم ہے، وہ مہمان بھی بھیج رہا ہے، اگر پھر بھی ہم قدر نہ کریں تو قدر کرنے کے دن آ رہے ہیں۔ تو صاحبان محبت کوشش کریں اگلا جمعہ خود بھی آئیں، اگلا جمعہ عہد کرتے ہیں، میں وعدہ نہیں لیتا، ہر شخص کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، لیکن ارادے تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اگلے جمعے خود بھی آئیں، بچوں کو بھی ساتھ لائیں، دوست احباب کو بھی ساتھ لائیں۔ لانا آپ کا کام ہے، لانا آپ کا کام ہے، خوف خدا اور محبت مصطفیٰ میں بولنا فیض الحسن فاروقی کا کام ہے، پھر ہمارے سب کے دلوں کو بدلنا اس ذات کا کام ہے۔ ارادہ تو کریں، ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو کریں انشاءاللہ ضرور آئیں۔ میں اکثر آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ شاہی مسجد توتلا میں آئیں، لیکن جہاں بھی جائیں ضرور جائیں، لیکن وہاں جائیں جہاں علم بھی ہو، جہاں ایمان بھی ہو، جہاں اسلام بھی ہو، جہاں تربیت بھی ہو، وہاں جائیں۔ تو یہ شاہی مسجد توتلا کا ممبر وہ ممبر ہے جو آپ کو خوف خدا بھی بتاتا ہے، محبت رسول بھی سکھاتا ہے، عظمت اہل بیت بھی بتاتا ہے، عظمت صحابہ بھی بتاتا ہے، آپ کی اصلاح بھی کرتا ہے، آپ کی تربیت بھی کرتا ہے یہ اسٹیج۔ تو صاحبان محبت اگلا جمعہ میں آپ کا انتظار کروں گا، میں آپ کا استقبال کروں گا یا آپ میرا استقبال کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آ جاؤں اور میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، نہیں، وقت پر تشریف لائیں، اللہ ضرور کرم کرے گا۔ سنت ادا فرمائیں۔